اور یہ جو بچوں کے مارنے والی بات ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بچے کو مارنا نہیں چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے۔ ہاں والد کو والدہ کو خاص مواقع پر اجازت ہے کہ تھوڑی بہت کوئی مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ، صرف ماں باپ کو، باقیوں کو نہیں۔ استاذ کو بھی نہیں کہ نابالغ کو مارے، قاری صاحب کو بھی نہیں کہ وہ نابالغ کو مارے۔ ہاں وہ قاری صاحب اپنے بیٹے کا والد ہے نا، پھر مارے۔ دوسرے کے بیٹے کو بغیر باپ کی اجازت سے مارنا شریعت میں حرام ہے، نابالغ کے لیے، یاد رکھنا۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ لوگ ایک حدیث سنا دیتے ہیں، حدیث پاک میں ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہا 7 سال کا بچہ ہو تو حضور نے فرمایا نماز کا حکم کرو، وضربوہم علیہ وہم ابناء 10، 10 سال میں ہو نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ تو میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام نے کیسے فرمایا؟ قاری صاحب کو، مفتی صاحب کو، خطیب اور امام صاحب کو؟ کہتے نہیں ابو کو۔ تو میں نے کہا پھر باپ کی بات اور ہے اور قاری صاحب کی بات اور ہے، تو آپ نے باپ والی بات اٹھا کر ادھر پھینک دی ہے۔ سنیں، نابالغ کو آپ نے مارا تو کل قیامت میں اس نابالغ کا وکیل اللہ کا رسول بن کر آئے گا، اور جہاں وکیل رسول اللہ ہو کوئی ماں کا بچہ اس سے بچ کے دکھائے۔ پھر یہ بہت بڑی بری حرکت ہے۔ بالغ کو مارا ہے نا تو آپ اس سے معافی مانگے نا، ہے بری حرکت، وہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ بالغ معافی پہ قادر ہے، آپ کو معاف کر سکتا ہے چاہے تو۔ نابالغ معاف کرے بھی تو معاف نہیں ہوتا۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، آپ اٹھا لیں اس کی تفسیر۔ نابالغ کے معاف کرنے پہ بھی مسئلہ معاف نہیں ہوتا، ہم اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو تھوڑا سا فرق کیا کرو۔ ہاں قاری صاحب کو چاہیے، یہ اللہ کی کتاب پڑھا رہا ہے تو اپنا اخلاق اور اپنا رعب ایسا رکھے، اپنی معاملات ایسے رکھے کہ بچہ پڑھنا شروع کر دے۔ انہیں ٹافی دے کر بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے۔ میرے بیٹے کو گھر میں کسی بچی نے ویڈیو دکھا دی کہ اس قاری نے پنکھے سے الٹا لٹکایا ہوا ہے اس بچے کو، میرا بیٹا مجھے کہنے لگا میں قاری کے پاس پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ مجھے 3 ماہ لگے ہیں اس کا ذہن بنانے میں کہ بیٹا قاری کے پاس نہیں بھیجوں گا، حافظ کے پاس بھیجوں گا۔ اسے کیا پتا قاری اور حافظ میں کیا فرق ہے، یہ ذہن دیا۔ انہوں نے کہا حافظ کے پاس جاؤں گا، قاری، اس کا ذہن بن گیا کہ پنکھے سے الٹا لٹکایا جاتا ہے۔ پھر میں نے حضرت قاری صاحب کو، قاری صاحب کا اللہ شفقت بھلا کر فرمائے، وہ خود ٹافیوں کا لفافہ لے کر رکھتے ہیں، 2 ٹافیاں دے دیتے ہیں۔ ہاں جی آج 10 روپے لے جاؤ، وہ کہتے ہیں ہاں ایک قاری صاحب، یہ حافظ صاحب بہت اچھا ہے، ٹافی بھی دیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں۔ یا میں نے کہا جی میں جیب سے آپ کو پورے ٹافیوں کا کارٹن لے کر دیتا ہوں، 2 اسے روزانہ دے دیا کرے 2-4 اور بچوں کو، تاکہ ان کا مائنڈ بنے کہ ہمیں کچھ ملتا ہے یہاں پر، تو یہ دماغ بن جاتا ہے۔ پھر یوں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ جناب یہ آج پہلی دفعہ آپ سے ہم نے سنا کہ بچے کو اگلی صاحب نے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کھڑے کرنے بچے کو۔ نماز کی بات کرتے ہیں، میں قاریوں کی بات پوری کر لوں عنوان میرا چینج نہ کریں، توجہ۔ تو بابا مارنے کا کیا مطلب؟ پیار سے بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے۔ میں نے یہی بات ایک آدمی سے کہی جو مجھ سے بیعت ہو رہے تھے، عین اس جگہ جسے مدرسہ صاحب صفہ کہتے ہیں، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف ہم بیٹھے تھے مسجد نبوی میں۔ تو گھر سے مجھے کہنے لگے کہ حضرت شیخ صاحب اب تو میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، لیکن ایک سوال پوچھوں کہ بچہ حفظ نہیں کرتا اگر اسے مارے نہیں تو؟ میں نے کہا جلب منفعات سے دفع مضرت کے معاملے کے اصول کو سامنے رکھو۔ کہتے ہیں جی سمجھا دیں۔ میں نے کہا علاج سے زیادہ پرہیز بہتر ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا بچے کو حافظ بنانا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ کہتے ہیں مستحب ہے۔ قرآن پڑھانا ضروری ہے لیکن اسے حفظ کرانا مستحب ہے۔ تو میں نے کہا اور گناہ سے بچنا؟ کہتے وہ فرض ہے۔ تو میں نے کہا ایک فرض کو آپ توڑ رہے ہو ایک مستحب کے لینے کے لیے۔ کہتے اب مجھے سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا یہ کبھی نہ کرنا، پیار سے سمجھانا۔ مجھے ایک بندے نے ایک دن ٹیلی فون کیا، مجھے کہا مفتی صاحب میں نے بچوں کے مار والی آپ کی بات سنی ہے، مجھے لگتا ہے آپ نے علم کی کلاس تو پڑھائی ہے، حفظ کی کلاس آپ نے نہیں پڑھائی۔ اگر 2 سے 3 مہینے آپ حفظ کی کلاس پڑھا لیتے نا تو آپ کو سمجھ آ جاتا کہ بچوں کو مارنا اور معاملہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں نے 3 سال حفظ کی کلاس پڑھائی ہے۔ میں آپ کو اپنے حفاظ شاگرد دکھا سکتا ہوں جن میں ایک میرا بھانجا محب اللہ بھی ہے، جن نے مجھے اس سے قرآن کریم کا اکثر حصہ حفظ کا پڑھا ہے باقاعدہ چھٹیوں میں بھی آ کر۔ تو میرے پاس تو حفاظ کی لائن ہے، آپ کیسے کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھائی؟ اور میں تجربہ رکھتا ہوں، میں معاملات سمجھتا ہوں۔ آپ بچوں کو مارتے ہو کیا؟ عجیب معاملات ہے، بچہ پڑھ رہا ہے اور نابالغ اور منزل سنا رہا ہے، بیچارے نے یوں دیکھا تو آپ اس کی ہڈی پہ لکڑی ٹھا مارتے ہیں۔ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟
کون سی اتھارٹی ہے آپ کے پاس؟ بچے کو آپ آرام سے سمجھا سکتے ہیں، بیٹا قرآن کے وقت قرآن کو دیکھو، اللہ ناراض ہوتا ہے ادھر نہ دیکھو، اللہ خوش ہوگا قرآن کو دیکھو. یہ نہیں کہہ سکتے 2 جملے تمہاری منہ سے نہیں نکلتے اور پھر اپنے دلیلیں دیتے ہو ہم نے حفظ کی کلاس. کون سا آپ نے احسان کیا حفظ کی کلاس پڑھا کر؟ آپ حفظ کی کلاس پڑھائیں یا صحیح بخاری شریف کی کلاس پڑھائیں، آپ شریعت کے احکام کے پابند ہیں، اس لیے کسی قسم کا کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں سمجھائیں.